علی، بلال، سارہ اور ندا یہ 4 دوست ہمیشہ ایڈونچر کے شوقین تھے۔ گاؤں کے لوگوں کی زبانی انہوں نے کئی بار سنا تھا کہ گاؤں کے کونے پر موجود پرانی حویلی آسیب زدہ ہے۔ کہا جاتا تھا وہاں رات کو جلتی بجھتی روشنی دکھائی دیتی تھی اور کسی عورت کے رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ گاؤں کے بڑے انہیں خبردار کرتے، ادھر جانا اپنی موت کو دعوت دینا ہے، مگر جوانی کا جوش اور تجسس انہیں روک نہ سکا۔ ایک اندھیری رات 4 دوست ٹارچ اور موبائل ساتھ لے کر نکلے۔ جیسے ہی وہ حویلی کے قریب پہنچے، سرد ہوا کا جھونکا آیا۔ درختوں کی شاخیں ایسے ہل رہی تھیں جیسے کوئی سایہ ان میں چھپا ہو۔ دروازہ زنگ آلود تھا۔ علی نے ہاتھ لگایا تو چرچراہٹ کے ساتھ خود ہی کھل گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی ایک بدبو ان کے نتنوں میں گھس گئی۔ کمرے ویران تھے، دیواروں پر پرانی تصویریں لٹک رہی تھیں جن کی آنکھیں اندھیرے میں چمکتی محسوس ہوتی تھیں۔ ندا نے کانپتی آواز میں کہا، مجھے لگتا ہے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اچانک اوپر والی منزل سے کسی کے بھاری قدموں کی چاپ گونجی۔ سب نے اوپر نظر اٹھائی، مگر وہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ بلال نے ہمت کر کے کہا، شاید کوئی جانور ہو، چل کر دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں چڑھنے لگے، دیوار پر خون کے دھبے ابھرنے لگے۔ ان دھبوں نے آہستہ آہستہ الفاظ کی شکل اختیار کر لی، واپس چلے جاؤ، ورنہ۔ اوپر پہنچتے ہی ایک لمبا کمرہ دکھائی دیا۔ کمرے کے کونے میں ایک جھولا رکھا تھا جو خود بخود ہل رہا تھا۔ جھولے کے پاس ایک پرانی گڑیا بیٹھی تھی جس کی ایک آنکھ ٹوٹی ہوئی تھی۔ سارہ آگے بڑھی اور گڑیا کو ہاتھ لگایا۔ اسی لمحے گڑیا کی خالی آنکھ کے ساکٹ سے سرخ روشنی نکلی اور کمرے میں ایک عورت کی آواز گونجی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ میرا گھر ہے۔ روشنی بجھ گئی اور اندھیرے میں ایک سفید کپڑوں میں لٹکتی لاش نظر آئی۔ 4 دوست چیخ پڑے اور پیچھے ہٹ گئے۔ جھولتے ہوئے وجود کی آنکھیں اچانک کھل گئیں، خالی، سیاہ اور بے نور۔ ندا نے کانپتی آواز میں کہا، یہ تو زندہ ہے۔ مگر وہ عورت دراصل زندہ نہیں تھی۔ وہ ایک مقید روح تھی جو صدیوں سے اس حویلی میں قید تھی۔ اس نے ایک دردناک چیخ ماری اور جھولے کی گڑیا اچانک ٹوٹ کر زمین پر بکھر گئی۔ زمین پر دراڑ پڑی اور اندر سے سرخ روشنی ابلنے لگی۔ بلال نے علی کا ہاتھ پکڑا، ہمیں فوراً نکلنا ہوگا ورنہ یہ سب ہمیں مار ڈالے گا۔ لیکن دروازہ غائب ہو چکا تھا۔ اب وہ 4 اندر پھنس گئے تھے۔ رہنا چاہتے ہو تو میرا راز جاننا ہوگا۔ ایک کمرہ خود بخود کھل گیا۔ اندر پرانی کتابیں، خستہ تصاویر اور ایک خون سے لت پت ڈائری رکھی تھی۔ علی نے ڈائری کھولی تو اس میں لکھا تھا، میں زلیخا ہوں، اس حویلی کے مالک کی بیوی۔ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، مجھے زندہ جلایا اور میری روح کو یہاں قید کر دیا۔ جب تک کوئی سچ نہ جان لے میں کبھی آزاد نہیں ہو سکوں گی۔ ڈائری کے آخری صفحے پر لکھا تھا، جو بھی میرا درد پڑھے گا وہ بھی ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے گا۔ 4 دوستوں کی سانسیں رک گئیں۔ کمرے کی دیواریں اچانک سرخ ہونے لگیں۔ سارہ کے ہاتھ پر خون بہنے لگا، جیسے کسی نے چھری سے کاٹ دیا ہو، مگر وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ ندا زور سے چیخی، یہ سب ہمیں مار ڈالے گی۔ اچانک عورت کی روح ان کے سامنے نمودار ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ خون بہہ رہا تھا۔ اس نے کہا، میں مر چکی ہوں مگر تم سب میرے ساتھ مرو گے۔ کمرہ بند ہو گیا۔ باہر اندھیری رات میں صرف ایک آواز سنائی دے رہی تھی، چیخوں کی، ٹوٹنے کی اور اس حویلی کے در و دیوار پر لکھے ایک نئے جملے کی، 4 نئی روحیں میرے ساتھ۔ چیخ و پکار کے درمیان علی نے خود کو سنبھالا۔ اس کے دل میں ایک ہی بات تھی، میں سب کو یہاں سے نکالوں گا۔ اسے یاد آیا کہ ڈائری میں ایک لائن ادھوری تھی، میری قید ٹوٹے گی جب کوئی اپنی جان دے کر دوسروں کو بچائے گا۔ علی کے چہرے پر خوف اور ہمت دونوں جھلکنے لگے۔ اس نے بلال، سارہ اور ندا کی طرف دیکھا، اگر میں رک گیا تو تم سب نکل جاؤ گے۔
ندا نے روتے ہوئے کہا، نہیں علی، ہم تمہیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ مگر کمرہ لرزنے لگا، دیواریں ٹوٹنے لگیں، روح کی ہنسی گونجنے لگی۔ علی نے زمین پر پڑی پرانی لکڑی کی سلیب اٹھائی اور چیختے ہوئے روح کی طرف بڑھا۔ وہ سلیب روح کے جسم کو چھوتے ہی آگ کی لپیٹ میں بدل گئی۔ روح نے وحشت ناک چیخ ماری اور علی کا جسم روشنی میں ڈوب گیا۔ کمرے کا دروازہ اچانک کھل گیا۔ بلال نے ندا اور سارا کو کھلاتے ہوئے باہر نکالا۔ تینوں باہر بھاگے، مگر پیچھے مڑ کر دیکھا تو علی غائب تھا۔ روح کی آواز فضا میں گونجی، قربانی قبول ہوئی، میں آزاد ہوں، مگر علی ہمیشہ کے لیے میرا ہو گیا۔ پڑھتی ہوں۔ گاؤں کے لوگ اگلی صبح جب حویلی کے قریب پہنچے تو حیران رہ گئے۔ وہ ویران حویلی اب پہلے سے بھی زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ اس کے دروازے پر خون سے لکھا تھا، علی ہمیشہ کے لیے یہی ہیں۔ جب بلال، سارا اور ندا گاؤں واپس پہنچے، سب نے ان کی حالت دیکھی، چہرے سفید، آنکھوں میں دہشت۔ انہوں نے سب کو بتایا کہ علی نے اپنی جان دے کر انہیں بچایا، مگر اس کی روح حویلی میں قید ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، مگر تینوں کی زندگی کبھی پہلے جیسی نہ رہی۔ اکثر رات کو ندا کو خواب آتا کہ علی اندھیروں میں کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے، تم بچ گئے، مگر میں یہاں ہمیشہ کے لیے ہوں۔ گاؤں کے لوگ اس کے بعد حویلی کے پاس جانا چھوڑ گئے۔